آمین والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه المطهرين وأولياء أمته وعلماء أمته ونحن معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. محترم و مکرم و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا کروڑ شکر بجا لاتے ہیں اور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق کہ اس نے مجھے آپ تمام کو ان کے صحابہ و اہل بیت کی محبت میں یہاں پر جمع فرمایا، اور اس کے بعد حضور صدر محترم پیر طریقت رہبر شریعت گل گلزار حسینیت تقدس مآب حضرت علامہ مولانا سید شاہ چندہ حسینی المعروف زبیر بابا صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ و برادر سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ گوگی شریف حضرت قبلہ کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے فقیر کو کچھ الفاظ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء يا نور الله صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. وہ چاہیں بلا لیں جسے، یہ ان کا کرم ہے. وہ چاہیں بلا لیں جسے، یہ ان کا کرم ہے. بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے. بے اذن کہتے ہیں بغیر اجازت کے.
بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ آیت مسنونہ جو خطبہ میں تلاوت کی گئی قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 119 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ بڑی مشہور آیت ہے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے نا۔ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت نبوت اطہار کے لیے، بڑی ہستیوں کے لیے یہ لفظ رضی اللہ عنہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ دراصل جو ہے نا، یہ کسی کا بنا بنایا یہ جملہ نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کے محبوبوں کو، غلاموں کو خاص طور پر یہ لقب عطا فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عزیزان گرامی وقار، دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم نام لیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح سے جو بھی صحابہ ہیں ان کے نام کے ساتھ ہم یہ لفظ رضی اللہ عنہ یعنی ان سے اللہ راضی ہو، اس کا مطلب یہ ہے، یہ استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے اصلاحی اور اعتقادی درستگی کے لیے، ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ میں یہاں پر کوئی چیخ و پکار کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، حضرت کی صدارت میں کچھ گفتگو، کچھ جملے ایسے کہ جس سے ہماری اصلاح ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ اور دور حاضر میں جو فتنے اور فسادات چل رہے ہیں اس کے متعلق ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، شہدائے کربلا کا فیضان لیتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ان کا فیضان آپ تک پہنچائیں۔ حضرات محترم، ہم مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، جسے ہم سنی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سنی جسے ہم کہتے ہیں، جو اللہ والوں کا ماننے والا ہوتا ہے، صحابہ اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کا حقیقی طور پر ماننے والا ہوتا ہے۔ تو اب سنی جو ہے نا، اب میں اجمالاً بات کر رہا ہوں، میں زیادہ ڈیٹیل میں اور ڈیپ گفتگو نہیں کروں گا، موٹی موٹی باتیں جو کہ آپ کو سمجھ میں آئیں۔ دیکھیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ 72 فرقوں میں بٹی تھی، اور میری جو قوم ہوگی، میری جو امت ہوگی، وہ 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 سیکٹس ہوں گے، اور یہ بات حق ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ سمجھ رہے نا بات؟ اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی ان تمام فرقوں کو ایک جگہ ملا سکتا۔ یہ بات آپ ذہن میں ڈال لیں، کیونکہ یہ جملہ جو ہے یہ کسی مولوی صاحب کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی امتی کا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو جملہ ہے یہ نبیوں کے بھی امام کا جملہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مصطفیٰ کریم کی کیا شان ہے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، کہ نبی جب بھی بولتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، زبان نبی کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ زبان نبی کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے، اور وہی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور یہ کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں
یہود و نصارہ تو باہر ہیں، انہیں اس میں شامل نہ کریں، کفار و مشرکین بھی باہر ہیں، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس میں کون شامل ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک ہی جو فرقہ ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون ہیں جو جنتی ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے جو ہے نا اس لفظ سے، اس عبارت سے بعد میں جو علماء، محدثین، مجددین، اولیاء پیدا ہوتے گئے، انہوں نے پھر اس حدیث کی جب تشریح فرمائی، اس کی وضاحت میں گئے، اس کی ڈیپ میں، اس کی گہرائی میں گئے، تو اسی فرقے اور اسی جماعت کا بعد میں جو نام پڑا وہ اہل سنت و جماعت، اس جماعت کا نام پڑا۔ اور سب سے پہلے جو ہے بتایا جاتا ہے، اور یہ نام جو ہے نا سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دور سے جاری ہے۔ کل ہمیں پھر سے خطاب کرنے کا موقع ملا تھا اور ہم نے عظمت اہل بیت پر خطاب کیا تھا۔ آخر میں جو روایت، آپ حضرات موجود تھے، آخر میں جو روایت ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی محبت میں فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا اور ایمان کی تکمیل کے ساتھ اس دنیا سے گیا، اور جو ہے جب وہ اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی مغفرت کا پروانہ اسے پہنچا دیا جائے گا، منکر نکیر اس کا استقبال کریں گے۔ اس طرح سے آل محمد کی محبت کرنے والوں کے لیے جو پیغام دیا گیا وہ تھا، اور آخر میں جو سرکار نے اپنی زبان سے ادا فرمایا تھا وہ یہی فرمایا تھا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے گا تو گویا کہ وہ مسلک اہل سنت پر مرے گا۔ یہ سرکار کی زبان اقدس سے یہ جملے نکلے ہیں، اور قربان جائیے ہم شہدائے کربلا کے محبین ہیں اور سرکار کے نواسوں سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، تو امام علی مقام امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب میدان کربلا میں حاضر تھے تو جنگ کے آغاز سے پہلے جب سرکار امام علی مقام خطاب فرما رہے تھے یزیدیوں سے، تو آپ نے اس وقت اپنے فضائل و مناقب انہیں یاد دلائے کہ اے لوگوں تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو، میں تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوں، میں تم سے لڑنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں، کیا تم یہ دیکھتے نہیں کہ میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ یہ آپ نے طویل خطاب فرمایا، میں نبی کی شہزادی کا شہزادہ ہوں، میں نبی کے چچا زاد بھائی، نبی کے خلیفہ، نبی کے جانشین امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میں علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں وہ سرکار کا وہ نواسا ہوں جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کھلایا کرتے، اور میں وہ نواسا ہوں کہ جب نبی کریم علیہ السلام سجدے میں ہوتے ہم ان کے کاندھوں پر، ان کی پشت پر چڑھ جایا کرتے تو سرکار ہمیں اتار کر سجدے سے نہ اٹھتے بلکہ جب تک ہم نہ اٹھ جاتے سجدہ طویل کیا کرتے تھے۔ تو ہم وہ نواسے ہیں، اور فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امام حسین ہے نا صاحب، یہ جملے امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا میں ادا کیے ہیں کہ ہم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن جو بھی آپ نے خطاب فرمایا یزیدیوں پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا، کیونکہ جب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب اللہ کی جانب سے منافقوں کے دلوں پر جب مہر لگ جاتی ہے تو اب نہ انہیں قرآن کوئی نصیحت پہنچا سکتا ہے نہ حدیث کوئی نصیحت پہنچا سکتی ہے، یہاں تک کہ نبی بھی اگر خود موجود ہو تب بھی ان کے دل پر کوئی نصیحت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہوتی ہے۔ تو اہل سنت کا ذکر اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں، زیادہ گہرائی میں۔ مولا کائنات کی زبان سے بھی یہ جملے نکلے ہیں اور ائمہ کرام تابعین کے زبان مبارک سے بھی یہ جملے نکلے۔ بہرکیف فرقے ہوں گے اور 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ سرکار نے فرمایا۔ ہم کوئی فساد نہیں پھیلا رہے، ایک بات کلیئر ہو جائے، ہم کوئی فساد نہیں کر رہے ہیں، ہم وہی بات پہنچا رہے ہیں جو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا، سمجھ رہے نا۔ تو اب 72 ہوں گے، سب کے سب 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ تو اب ہمیں 72 کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے تو اس کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ بھائی ایک ہی جنت میں جائے گا، اور صحابہ نے ہوشیاری وہیں پر دکھا دی اور یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ جو جہنم میں جانے والے ان کی نشانیاں کیا ہیں، یہ نہیں پوچھا
کیونکہ وہ تو 72 کے 72 ہیں، اتنی ساری ڈیٹیلز لے کر کیا کریں گے جبکہ وہ آلریڈی جہنمی ہے۔ سرکار نے فرمایا یا رسول اللہ جہنمیوں کو چھوڑیں، جنتیوں کی علامت بتائیں، جنتیوں کی علامت بتائیں۔ تو سرکار نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ میں اجمالاً یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو کہ آج ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور جسے جنتی جماعت کہا گیا، اور اسی نظریے اور عقیدے اور مسلک پر 1400 سال کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے محدثین، مفسرین، مشائخین، مجددین، اولیاء کاملین، آل رسول، اصحاب رسول، سب کے سب اسی نقش قدم پر چلتے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، اب میں اتنی زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کہ بھئی دیکھو 72 فرقوں کی کیا علامت ہے آج کل، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ میں اگر وہ سب بتاتے بیٹھوں گا نا تو آپ خود مجھ سے بور ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیسی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے آپ ہمارے اکابرین کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، بالخصوص امام الاولیاء، سلطان الاولیاء، شہنشاہ بغداد، حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی مایہ ناز کتاب الغنیہ، غنیۃ الطالبین، آپ کی کتاب تصوف میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو سب 72 فرقوں کی ڈیٹیلز، ڈیفینیشنز آپ کو اس میں مل جائے گی۔ ایک حوالہ میں نے دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں ہیں۔ بہرکیف ایک بات میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ 73 میں 72 جہنمی، ایک جنتی جو کہ اہل سنت ہے۔ اب سب سے بنیادی فرق آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ جو فرقے بنے ہیں یہ کس بنیاد پر بنے ہیں؟ یہ نماز کا طریقہ مختلف ہونے کی وجہ سے فرقے نہیں بنے ہیں، مسائل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے فرقے نہیں بنے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ عمل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ فرقے نہیں بنے ہیں، بلکہ عقائد میں اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ فرقے بنے، سمجھ رہے ہیں؟ 72 کی 72 کے جو ڈیٹیلز ہیں، ان کی تاریخ ہے، ان کی بنیادی جو چیزیں ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی نمازوں کا کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی عمل کا اختلاف نہیں تھا، ایمان اور عقیدے کا اختلاف تھا۔ کس کا؟ ایمان اور عقیدے کا اختلاف تھا۔ اور اس کے بعد میں اور آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے اگر ایک بات بتاؤں تو دیکھیں 72 کے 72 فرقے فقط گستاخی کی بنیاد پر بنے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فقط گستاخی کی بنیاد پر 72 فرقے 72 سیکٹس بنے ہیں، اور اہل سنت جس کی جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے دی ہے، یہی کمال ہے مسلک اہل سنت کا کہ ہمارے اندر کسی قسم کی گستاخی نہیں پائی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں خلاصہ کلام دے رہا ہوں، میں اب جو ہے نا اتنا وقت بھی نہیں، عشاء کے لیے بھی ہم منتظر ہیں۔ میں آپ کو بس یوں سمجھے کہ یہ حضرت کا فیضان ہے، سرکار چندہ حسینی کا فیضان ہے کہ ان کے قدموں پر ہم حاضری دے کر یہاں پر آئے ہیں۔ میں بہت بڑی بڑی کتابیں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھی ہیں اور سنی ہے، اور بلکہ 2 گھنٹے کی گفتگو کو میں بس چند منٹوں میں کوشش کر رہا ہوں۔ میں کوئی بہت بڑا علامہ فہامہ نہیں ہوں، میں ایک خادم ہوں اہل سنت کا اور شاگرد اور طالب علم ہوں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ موٹی موٹی باتیں اور اجمالاً باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ 72 جو بنے ہیں وہ گستاخی کی بنیاد پر بنے ہیں، اور ایک جو اہل سنت و جماعت جس کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، وہ اسی وجہ سے فرمائی کہ ہمارے اندر کوئی گستاخی نہیں پائی جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اب آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کوئی کسی کی گستاخی کر رہا ہے تو کوئی کسی کی گستاخی کر رہا ہے۔ اگر ہوگا وقت تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بطور نصیحت حضرت کی جانب سے آپ لے سکتے ہیں کہ دین دینداروں سے سیکھا کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر کوئی انجینئرنگ کا طالب علم ہے تو کیا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر سیکھے گا؟ موٹی بات ہے یا نہیں؟ اگر کوئی پلمبنگ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ الیکٹریشین کے پاس نہیں جائے گا، وہ بلکہ اپنے استاد پلمبر کے پاس ہی جائے گا۔ اور اسی طرح کسی کو ڈاکٹری سیکھنا ہے تو وہ انجینئر کے پاس نہیں جائے گا، وہ ڈاکٹر ہی کے پاس جائے گا۔ تو ہم دین سیکھنے کے لیے دوسروں کے پاس کیوں جائیں؟ بلکہ ہمیں دین اسی سے سیکھنا چاہیے جو دین کا علم رکھنے والا ہوتا ہے، اور وہ علماء دین کہلاتے ہیں۔ وہ کون کہلاتے ہیں؟ وہ علماء دین کہلاتے ہیں۔ بلکہ دین کو دینداروں سے سیکھنا چاہیے۔ اور اگلا جملہ میں صرف آپ کے ذہنوں پر دستک دے رہا ہوں، میں زیادہ کھولوں گا نہیں،
کہ دین کو دینداروں سے سیکھے، نہ کہ کسی نام نہاد ڈاکٹر یا انجینئر سے سیکھے۔ بس میں نے دستک دی ہے، پتہ نہیں کس کے ذہن وہاں تک پہنچ پائے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ دین کو دینداروں سے، ان علماء کرام سے سیکھیں، نہ کہ کسی انجینئر نام نہاد یا کسی ڈاکٹر سے سیکھیں، کیونکہ ان کا کام جو ہے، اگر انجینئر ہے تو اس کا کام ہے کہ نقشہ ڈالنا ہے، بلڈنگ کے کنسٹرکشن کی ڈیٹیلز دینی ہے، اور جس فیلڈ کا وہ انجینئر ہے اس فیلڈ کی ڈیٹیلز اسے فراہم کرنی ہے۔ اور اسی طرح اگر ڈاکٹر ہے تو اس کا کام انجیکشن دینا ہے، بس اس سے اگر جا کر آپ کسی مسئلے کا حل پوچھیں گے تو وہ کیا خاک دے پائے گا، سمجھ میں آئے؟ اسی طرح اگر آپ علماء کے پاس جا کر سردی کی دوا مانگیں گے تو وہ دے پائے گا؟ عالم دین کا کام کیا ہے؟ وہ قرآن بتائے گا، وہ حدیث بتائے گا، وہ دین بتائے گا، وہ سنیت بتائے گا، وہ حدیث بتائے گا، ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، جس کا لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر فن کے لیے اس کے ماہرین ہوتے ہیں۔ اگر ہم ماہرین کے پاس جائیں گے تو ہمیں صحیح گائیڈنس ملے گا، اگر ہم دوسروں کے پاس چلے جائیں گے تو ہم نے گمراہیت کا پہلا قدم وہیں پر اٹھایا ہے، اب وہ الٹی سیدھی باتیں ہمیں بتائے گا، ہم گمراہیت کے راستے پر چلنے لگ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دین کو دینداروں سے سیکھنا ہے، علماء دین سے سیکھنا ہے، ہر کسی ایرے غیرے نتھو غیرے سے ہمیں دین نہیں سیکھنا ہے۔ بتائیے، وگرنہ ان حضرات کو ضرورت کیا تھی؟ ان علماء، ان حفاظ کرام جو آج مسجدوں میں مصلی رسول کو سنبھال رہے ہیں اور معاشرے میں دین محمدی کو سنبھال رہے ہیں اور نکھار رہے ہیں، انہیں ضرورت کیا تھی 10 15 سال اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدرسے میں گزارنے کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہر کوئی گھر میں بیٹھے بیٹھے عالم بن جاتا نا۔ انہیں کیا ضرورت تھی؟ حفاظ کرام 3 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، جب کہیں جا کر جو ہے حفظ کرتے ہیں۔ علماء کرام 10 سال 15 سال 20 سال مدرسے میں جا کر پڑھتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں، گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اچھا کھانا چھوڑتے ہیں، سیدھا سادہ کھانا کھا کر وہاں پر سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، بارشیں ہیں، وہاں پر ٹھنڈا پانی نہاتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے اور کئی مسائل ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ جا کر اس لائق بنتے ہیں کہ نبی کے وارثوں کی لسٹ میں شامل ہو پائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اللہ اکبر۔ تو اب ہمیں دین ان سے نہیں سیکھیں گے تو پھر کس سے سیکھیں گے؟ اسی لیے تو سرکار نے کیا فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجے پر ان کا مقام و مرتبہ ہوگا، اور میری امت کے علماء میرے وارثین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، ان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے، ان کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، اب دیکھیں اہل سنت کون ہے؟ جو کہ گستاخی سے کوسوں دور ہیں۔ ٹھیک ہے، اجمالاً گفتگو میں نے بتا دی، ہر قسم کی گستاخی سے اہل سنت جو ہے وہ دور ہوتے ہیں۔ اور 72 فرقوں کے اگر آپ جا کر وقت نکالیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں، کتابوں کو پڑھیں جو ہمارے اکابرین نے لکھی ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کس کی گستاخی کی وجہ سے کون سا فرقہ بنا ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ اب دیکھیں آگے، اگر ہم تھوڑی سی شان و عظمت حضور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں ہم بیان کریں، دیکھیں اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ اصحاب رسول کا مقام و مرتبہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے، اب صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرائے والضحیٰ کی زیارت فرمائی۔ ایمان کی حالت میں جس نے نبی کے رخ زیبا کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت کر گیا ہو، اب وہ صحابی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب وہ صحابی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں صحابی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس موٹی بات ایک جملہ کہہ کر اگر آپ کو سمجھانا چاہوں تو غوث و خواجہ کا ہمارے نزدیک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے نا۔ ہم اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، ہم ناز کرتے ہیں حضور غریب نواز پر، ہم ناز کرتے ہیں، بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں حضور غوث الاعظم دستگیر سے، اور ہر ولی سے ہم بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ یہ دو نام ہم اس لیے لیا کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑے درجے کے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، غریب نواز بے شک سلطان الہند ہیں،
سلطان الاولیاء ہیں، اور غوث الاعظم کا قدم ہر ولی کی گردن پر ضرور ہے، مگر میرے آقا کے صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ غوث و خواجہ بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غوث و خواجہ بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ میں ایک صوفیانہ اور کیا کہتے ہیں عاشقانہ جملہ کہوں گا یہاں پر۔ دیکھیں، دیکھیں آنکھ ہوتی ہے دیکھنے کے لیے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کسی بھی شے کو جب دیکھتے ہیں تو اس کا عکس آپ کی آنکھوں میں آ جاتا ہے یا نہیں؟ نگاہوں میں جو ہے نا، آنکھوں میں نور ہوتا ہے، نور کی بنیاد ہی سے انسان دیکھ پاتا ہے، یہ روشنی ہوتی ہے، خدا کی قدرت ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، اب میں جو آپ کو دیکھ پا رہا ہوں نا، تو آپ کا یہ جو حلیہ ہے، جو نقش ہے، وہ میری آنکھوں میں موجود ہے اور بس پا رہا ہے، اسی لیے میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں، ہے نا؟ آپ مجھے میری ذات کا احاطہ کر پا رہے ہیں، اسی لیے آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں۔ تو کسی صوفی نے کیا ہی خوب فرمایا تھا، کون ہوگا ان صحابہ کی مانند، کون ہوگا ان صحابہ کی مانند۔ دیکھتا ہوں کہ کن کن لوگوں تک یہ جملہ پہنچ پاتا ہے اور کون کون یہ جملہ سمجھ پاتا ہے۔ کون ہوگا ان صحابہ کی مانند جن کی آنکھوں میں مصطفیٰ بستے ہیں اور مصطفیٰ کی آنکھوں میں یہ صحابہ بستے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی مقدس آنکھیں ہوں گی جو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو دیکھتی ہوں گی، صبح و شام دیکھا کرتی ہوں گی۔ اور یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، یہ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی صحابہ جو کئی دن سے بھوکے ہوتے نا، بھوکے ہوتے، ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، بھوک کے مارے جو ہے ان کی حالت خراب ہو جاتی، اور یہ سرکار کا معجزہ بھی تھا، وہ جب سرکار کو دیکھ لیتے تو کئی دن کی ان کی بھوک مٹ جایا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کسی اور دیکھیں حضرات محترم، یہ کیا شان ہے، صحابہ نے حضور کو دیکھا اسی لیے وہ صحابی بنے، اور صحابہ کو جس نے دیکھا اب وہ صحابی نہیں بنے، وہ صحابی نہیں بن رہے، کیونکہ یہ چیز خاص ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور صحابہ کو جس نے دیکھا وہ خود صحابی نہیں بن رہے، وہ تابعی بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اصطلاح ہے، یہ پورے زمانوں کی اصطلاح ہے۔ نبی کو جس نے دیکھا وہ صحابی بنے ہیں، اور صحابہ کو جس نے دیکھا وہ تابعی بنے ہیں۔ تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ صحابی کسی کے اثر سے نہیں بنتا بلکہ مصطفیٰ کی نظر سے بنتا ہے۔ مصطفیٰ کی نگاہوں میں وہ اثر ہے کہ جو اسے دیکھ لیتا ہے، اور جسے مصطفیٰ دیکھ لیتے ہیں وہ روئے زمین کے اعلیٰ ترین درجوں پر فائز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی ایسے صحابہ بھی موجود ہیں جو کہ سرکار اقدس علیہ السلام پر ایمان لائے، آخری لمحے پر ایمان لائے ہیں۔ بہت ساری ڈیٹیلز بھی موجود ہیں، میں بس سرسری طور پر کہہ کر گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، چند ایسے صحابہ بھی گزرے ہیں، بس ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، بس ایک آدھ گھنٹے میں جو ہے ان کی وفات ہو گئی۔ چند مثالیں ملتی ہیں۔ کامل الحدیث علامہ مولانا آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، حضرت بہتر جانتے ہیں، آپ کی صدارت میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، وصال فرما گئے، کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ موقع ہی نہیں ملا تو پڑھیں گے کہاں سے، ادا کریں گے کہاں سے، وصال ہو گیا، مگر اب بھی ان کا یہ مقام ہے کہ غوث و خواجہ سے بلند مقام رکھتے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان و عظمت بہت بلند و بالا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیں، اب جب ہم تاریخ کا معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری جو اہل سنت و جماعت ہے، جس سے تعلق رکھنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو بنیادی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم ہر قسم کی گستاخی سے دور ہیں، ہر قسم کی گستاخی سے دور ہیں۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان کئی ایسے فرقے بستے ہیں، کئی ایسے لوگ بستے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جب ہم ان کا معائنہ کرتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، چونکہ محرم الحرام کا بابرکت والا مہینہ ہے اور اس میں اہل بیت نبوت اطہار اور 72 شہدائے کربلا ہی کا ذکر خیر ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے، کل ہم نے خطاب کیا عظمت و محبت اہل بیت پر، ہے یا نہیں؟ اور اہل بیت کا بہت بڑا مقام و مرتبہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی
عقل مند اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن کل ہم نے عظمت و محبت اہل بیت بیان کیا، لیکن پیغام اہل بیت بھی تو بیان کرنا ضروری ہے، عقائد و نظریات اہل بیت بھی تو بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں بس 2 گروہوں کا ذکر کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ اللہ اکبر۔ 2 بڑے گروہ ایسے موجود ہیں جو کہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، نماز پڑھنے والے بھی ہیں، مسجدوں کو آنے والے بھی ہیں اور مسلمانوں کا حلیہ بھی رکھتے ہیں۔ میں بڑا گراؤنڈ لیول پر آ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے زیادہ شاید ہی کوئی کھول پائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت نبوت اطہار کا نام خوب لیتے ہیں، نبی کے گھرانے والوں کا نام بہت لیتے ہیں، نبی کی آل کا نام بہت لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لینا بھی ضرور ہے، لینا بھی چاہیے، مگر افسوس کہ اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں مگر صحابہ کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہوئے، گستاخیاں کرتے ہوئے، صحابہ کے بارے میں ہلکے جملے استعمال کرتے ہوئے کہ نہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں میں مثال نہیں بلکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، بس 2-4 باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کے وصال ظاہری کی بات، سارے کے سارے صحابہ اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے، سوائے 2-4 کے بچ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، اور کچھ لوگ جھوٹی داستانیں باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کے گھر والوں پر صحابہ نے ظلم و ستم کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کل ہم نے تعلقات اور محبت بتائے نا کہ خلفائے راشدین نے کس قدر اہل بیت کی محبت میں اپنا مال خرچ کیا ہے، اپنی ذات کو خرچ کیا ہے۔ کل جو لوگ موجود تھے انہوں نے سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا صبح و شام مولا کائنات کا نام لیتے ہیں، بالکل علی کا نام لینا ایمان والوں کی علامت ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے، مگر یاد رکھو علی کا نام لوگے اور ابو بکر کو برا بھلا کہو گے تو نہ علی کا فیض ملے گا نہ نبی کا فیض ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ علی کا فیض ملے گا، نہ امام حسین کا فیض ملے گا، نہ امام حسن کا فیض ملے گا، کسی کا فیض نہیں ملے گا، کسی کا فیض نہیں ملے گا۔ اب میں ایک مثال بتاؤں آپ کو، اگر کوئی غریب نواز کو برا بھلا کہے، الٹا سیدھا، نہیں میں غریب نواز کو نہیں مانتا، کوئی حیثیت نہیں، نعوذ باللہ، میں غریب نواز کو مانتا ہی نہیں ہوں، ان کی کوئی شان نہیں ہے، کوئی اس طرح سے کہتا ہو تو دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کیا بغداد والے سرکار غوث اعظم دستگیر ان پر نظر رحمت فرما سکتے ہیں؟ ان پر توجہ ڈال سکتے ہیں؟ ان کی بخشش فرما سکتے ہیں؟ نہیں نا، کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ یہ تو سلسلہ چشت کی بات ہے، وہ تو قادریہ کے امام ہے، اگر کوئی اس طرح سے سوچے نہیں، اولیاء کے سلسلے طریق چاہے الگ ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ اور ہو سکتا ہے، ان کا عمل اور ہو سکتا ہے، مگر چاہے چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، وہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام بخوبی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی غریب نواز کی توہین کرے تو غوث الاعظم اس کے لیے اس پر نظر رحمت نہیں فرما سکتے، اور کوئی غوث پاک کی توہین کرتا ہے تو غریب نواز اس پر نظر رحمت نہیں فرما سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی ابو بکر کو برا بھلا کہے، خلفائے راشدین کی شان میں توہین کرے تو علی بھی اس پر نظر رحمت نہیں فرما سکتے، علی بھی اس پر نظر رحمت نہیں فرما سکتے۔ یہ لکھ کر لے لیں، یہ آپ بات جو ہے لکھ کر لے لیں، یہ گارنٹی کے ساتھ ہے۔ آج اگرچہ کہ ہماری تعداد زیادہ نہ ہو یا وہ لوگ جو ہے نا بڑی شان سے اور دیگر اعمال ڈھائے ہوئے لوگوں کو ورغلانے کی اور بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر قیامت کا دن جو ہے نا اس وقت گواہی ملے گی، اس وقت میدان محشر میں دیکھا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں اور چاروں کونوں پر میرے چاروں خلفاء کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خلفاء راشدین کی شان و عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اہل بیت نبوت اطہار کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ امام حسین کی کیا شان و عظمت ہے، بہت پیارا جملہ جو ہے اشعار میں کہا گیا ابھی کہ تمام سجدوں کی لاج کو امام حسین کا سجدہ جو ہے اس نے بچا لیا۔ سمجھ آنے کی بہت بڑا جملہ ہے اور یہ واقعی میں حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کی بہت بڑی شان و عظمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل ہم نے بتایا کہ خلفائے راشدین نے کس طرح سے اہل بیت کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا ہے یا نہیں، کل آپ نے سنا۔ اب آج جو ہے نا اہل بیت نے کس طرح سے خلفائے راشدین کی شان بیان کی، 2-4 جملے میں کہہ کر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔
ہم چونکہ سنی ہیں، نہ کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی توہین کرتے ہیں اور نہ ہی صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی توہین کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو خلفائے راشدین کی شان تو بڑی عظمت سے بیان کرتے ہیں، صحابہ صحابہ صحابہ، بہت اچھی بات ہے، وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن صحابہ کا نام لیتے ہیں اور اہل بیت کا جب ذکر کر لیا جائے تو ان کے چہرے بگڑ جایا کرتے ہیں، ان کے چہرے بگڑ جایا کرتے ہیں۔ علی کو جب مولا کہنے کی بات آتی ہے تو کچھ بھی کہہ دو وہ مولا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہے، یعنی کئی ایسے لوگ ہیں جب علی کو مولا کہنے کی بات آتی ہے تو نہیں مولا تو صرف اللہ ہے، مولا تو صرف اللہ ہے، کوئی مولا ہو نہیں سکتا، کوئی داتا ہو نہیں سکتا، کوئی غریب نواز ہو نہیں سکتا، کوئی بندہ نواز، اس طرح کی قسمیں وہ جو ہے نا تعویلات بنا لیتے ہیں۔ علی کو مولا کہنے کی جب بات آتی ہے، اللہ اکبر، وہ جو ہے بہت دور بھاگ جاتے ہیں، مگر سنی نہ ان کی طرف ہوتا ہے نہ ان کی طرف ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ بڑا نازک دور ہے بھائی، بڑا نازک، ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھ لیں، دولت کمانا آسان ہو سکتا ہے، شہرت کمانا آسان ہو سکتا ہے، گھر بنانا آسان ہو سکتا ہے، بڑے عہدے پر فائز ہونا آسان ہو سکتا ہے، مگر ان تمام ضروریات سے بڑھ کر جو ضروری چیز ہے، ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے جانا، بس یہی چیز ہے، یہی ایک چیز ہے، یاد رکھو۔ آپ ایم ایل اے ہوں گے، منسٹر ہوں گے، پرائم منسٹر، آپ نہ جانے جو کچھ بھی ہوں گے، اللہ کرے کہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت انہیں واپس مل جائے اور کھوئے ہوئے عہدے انہیں واپس مل جائے، مگر یاد رکھو اگر ایمان سلامت ہے تو قبر بھی سلامت ہے، حشر بھی سلامت ہے، اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو آپ چاہے کتنی بڑی داڑھی رکھ لو، کتنی ہی نمازیں پڑھ لو، کتنی ہی تبلیغ کر لو، کتنی ہی مسجدیں بنا لو، کچھ کام نہیں آنے والا اگر ایمان سلامت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر ایمان سلامت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، میں اور ایک بات بتاؤں، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، خاتم المحدثین آپ کو کہا جاتا ہے، بہت بڑے القابات ہیں، 500 سال پرانے امام ہیں، مدرسوں میں آج بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور تفسیر کی بڑی شاندار، تفسیر جلالین، تفسیر در منصور، اس طرح سے بڑی بڑی کتابیں حضرت کی موجود ہیں۔ اچھا، حضرت کی میں شان بتا کر حضرت کے جملے بتاؤں گا۔ حضور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اللہ اکبر۔ بتایا جاتا ہے کہ حضور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ کو 72 مرتبہ بیداری کے عالم میں حضور کا دیدار نصیب ہوا، بیداری کے عالم میں۔ ارے خواب میں بھی اگر کوئی سرکار کو دیکھ لے تب بھی وہ ہمارے لیے باعث شان و عظمت ہے، لیکن جو بیداری کے عالم میں دیکھتا ہو، اللہ اکبر، اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی بڑی مایہ ناز کتاب شرح الصدور فی احوال القبور، شرح الصدور فی احوال القبور ہے نا حضور، تو حضرت کی کتاب ہے، بڑی ہی بہترین کتاب۔ اس میں آپ فرماتے ہیں گستاخوں کا انجام دیکھیں۔ ایک شخص تھا جو بڑا ہی متقی پرہیزگار نمازی تھا، دیکھیں گستاخوں کی صحبت سے بچنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ صحبت، مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھوں کی صحبت جو ہے اچھا رنگ چڑھاتی ہے، اور بلکہ اچھوں کی صحبت اچھائی سے بہتر ہے، اور بروں کی صحبت بدی سے بدتر ہے۔ کتنا بڑا جملہ! صوفیاء کے امام و پیشوا ہے حضرت امام جلال الدین رومی رحمہ اللہ۔ تو دیکھیں اچھوں کی صحبت، اور صحبت اپنا رنگ چڑھاتی، یہ تو بات آپ مانتے ہیں نا۔ اگر کوئی بچہ جو ہے اگر جواریوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ بھی جوا کھیلنے والا۔ چوروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ بھی چور ہے، اگرچہ کہ وہ چور نہ ہوگا۔ شرابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو دیکھنے والے ایک سے دو بار دیکھیں گے، ارے یہ بھی پینے والا ہے یا نہیں، اگرچہ کہ وہ پیتا نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص تھا، بڑا نمازی تھا۔ اب دیکھو نوجوانوں، میری بات کو غور سے سنو، یہ بڑا نازک دور ہے، اپنی صحبتوں کو ستھرا رکھنے کا موقع ہے۔ اگر صحبتیں بگڑ گئی تو پھر کچھ کام نہیں آنے۔ دیکھو صحبت کتنا اثر رکھتی ہے۔ نمازی تھا ایک شخص، 5 گانہ نماز پڑھنے والا، اذان دینے والا، مسجد کا خادم تھا، صبح و شام مسجد میں نظر آیا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے کچھ دوست تھے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے کچھ دوست تھے جو ابو بکر و عمر کو گالیاں دیا کرتے تھے۔
اللہ اکبر۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو سسر محترم ہیں، انہیں گالیاں دیا کرتے تھے، اور یہ جو شخص تھا نا یہ گالیاں نہیں دیتا تھا۔ اب کہتے ہیں نا لوگ ارے میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں، میں تو کرتا نہیں ہوں، وہ لوگ کرنے والے ہیں۔ تو دیکھو کرنے والے اگرچہ کہ وہ بھی ہیں، لیکن صحبت میں رہنے کا کتنا برا اثر ہوتا ہے۔ وہ شخص جو ہے نا گالیاں نہیں دیتا تھا، برا بھلا نہیں کہتا تھا، مگر دوستی بھی نہیں چھوڑتا تھا، اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں چھوڑتا تھا، انہی کے ساتھ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، چائے پینا کھانا دعوتوں میں جانا اسی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ جب اس بندے کا آخری وقت آیا، مرنے کا وقت آیا، بس حالت نزا ہے، سکرات کا وقت ہے، لوگ سارے جمع ہو گئے کیونکہ اس کا چرچا تھا، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، نیک لوگوں کے قریب جو ہے نا لوگ جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ تو جب مر رہا ہے تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی کلمہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا، کلمہ اس کی زبان پر آ ہی نہیں رہا، اور دوسری باتیں کر رہا ہے۔ لوگ کافی دیر تک کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ کا آخری وقت ہے۔ بیزار ہو کر یعنی لوگ کہنے لگے کہ کلمہ پڑھیں، آخری نازک موقع ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں وہ جناب جو ہے باتیں کر رہے ہیں اور کلمہ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں۔ کئی دیر کی مشقت کے بعد میں جب لوگ پوچھ کر تھک گئے کہ بھائی حضرت آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، ساری باتیں تو کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک نورانی ذات میرے سامنے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک کوئی نوری ذات میرے سامنے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہو نہ ہو یہی میری زبان پر کلمہ آنے سے روک رہے ہیں، میری زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ اور اللہ اکبر، شرح الصدور میں لکھا ہے کہ بغیر کلمے کی انہیں موت آ گئی، زندگی بھر نمازیں پڑھی، نمازیں پڑھائی، مسجد کی خدمت کی، اذان ادا کی، بہت بڑی نیکی کا کام ہے بھائی، مسجد کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، مگر کیا وجہ بنی کہ انہیں کلمہ نصیب نہیں ہو؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ اکبر۔ گالیاں وہ نہیں دیتے تھے، لیکن جو دینے والے ہیں ان کی دوستیاں بھی نہیں چھوڑتے تھے، تو یہ وجہ بنی کہ انہیں مرتے وقت کلمہ نصیب۔ اب کیا کرو گے ایسی دوستیوں کا، کیا کرو گے ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے کا کہ تمہیں خود کلمہ نصیب نہ ہو، تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ دیکھو اللہ نے روک لیا ان کلمے کو، اتنی شان ہے شیخین کریم کی، اور یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ۔ اسی طرح دیکھیں ہم گستاخی سے دور ہیں، ہم یہاں شان صحابہ بھی بیان کرتے ہیں تو وہاں شان اہل بیت بھی بیان کرتے ہیں۔ کسی نے اہل بیت کو پکڑ لیا تو صحابہ کو چھوڑ دیا، کسی نے صحابہ کو پکڑ لیا تو اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ سنیوں اپنے مقدر پر ناز کرو، ہمارے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، دوسرے ہاتھ صحابہ کی نوکری اور اہل بیت کی غلامی، ان دونوں سے محبت، یہی ہے اہل سنت کی نشانی، یہی ہے اہل سنت کی نشانی۔ ہم صبح و شام یا علی کا نعرہ لگاتے رہیں گے، صبح و شام یا حسین کا، یا فاطمہ یا حسن کا نعرہ لگاتے رہیں گے، مگر ان کی آڑ میں کسی صحابی کی ادنا سی توہین نہیں کریں گے، کسی صحابی کی ادنا سی بھی توہین نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ خلفائے کرام کی کیا شان و عظمت ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں میں بس 2-3 باتیں کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ جو ہے نا آپس میں شیر و شکر کی مانند تھے، ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ یہ تو بعد والے بدبخت ہیں جنہوں نے ان کو الگ الگ پارٹیاں بنا لی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی ان کے پیچھے چل پڑا، کوئی ان کے پیچھے چل پڑا، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 باتیں کہ میرے بعد میرے خلفاء کی پیروی کرنا، یہ بھی موجود ہے، الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ بھی موجود ہے، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ اور دوسری روایت میں سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 بہت بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اور ایک خاندان مصطفیٰ ہے یعنی دیکھو اب سنی کون ہوتا ہے، ایک چیز کو پکڑ کر دوسرے کو اٹھا کر نہیں پھینکتا، ہم دونوں چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہاں قرآن و حدیث کو پڑھنا سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنا بھی ضروری ہے، اور یہاں صحابہ کی عزت و تکریم کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں صدیق اکبر پہنچے، ایک مرتبہ مولا کائنات کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ علی بن ابی طالب نے پوچھا کہ اے امیر المومنین کیوں مسکراتے ہو، کیوں مسکراتے ہو؟ دیکھو یہ کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر مسکراتے ہوئے کہنے لگے اے امیر المومنین
المومنین، میں نے سرکار کی زبان سے سنا ہے کہ قیامت کے دن، کل صبح قیامت کے دن جنت میں وہی جائے گا جسے علی چٹھی دیں گے۔ ٹکٹ سمجھیے، جسے علی ٹکٹ دیں گے جنت میں وہی جائے گا۔ اے علی، آپ کی یہ شان مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ علی بن ابی طالب بھی امیر المومنین صدیق اکبر کی طرف دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگے۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، اے علی بن ابی طالب، کیا بات ہے، اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ نے تو صرف آدھی روایت بیان کی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ نے، بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جنت میں وہی جائے گا جسے علی چٹھی دیں گے، لیکن مجھے یہ فرمایا تھا اے علی چٹھی اسی کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرنے والا ہوگا، جو ابو بکر سے محبت کرنے والا ہوگا، اے علی چٹھی اسی کو دینا۔ یہ شان ہے، یہ اہل سنت ہے۔ اور ایک مرتبہ سرکار اقدس علیہ السلام کے درمیان آپ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، محفل سجی ہوئی تھی جیسے آپ لوگ تشریف فرما ہے بلا تشبیہ، تو جو ہے نا محفل ٹائٹ تھی، پوری فل تھی، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں تھی۔ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کچھ دیر کے بعد جب محفل میں تشریف لاتے ہیں تو اس طرح سے مسجد نبوی کے چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اپنے لیے جگہ تلاش کر رہے ہوتے، جگہ کی کہیں پر جگہ مل جائے تو سرکار کی محفل میں بیٹھ جاؤں۔ اب جگہ ہوتی نہیں ہے وہاں پر، پورا لوگ ایک دوسرے سے صحابہ جو ہے نا جڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ علی بن ابی طالب کی نگاہیں جگہ کو تلاش کر رہی ہے اور سرکار کی نگاہیں یہ دیکھ رہی ہے کہ کون میرے علی کے لیے جگہ بنائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ علی بن ابی طالب مولا کائنات جگہ تلاش کر رہے ہیں اور سرکار اقدس علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے جگہ کون بنائے گا، اور صدیق اکبر ان دونوں کی نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر ان دونوں کی نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں اور اتنے ہی میں صدیق اکبر اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اور مولا کائنات صدیق اکبر کا یہ مقام تھا کہ سرکار اقدس علیہ السلام کے پہلو ہی میں آپ بیٹھا کرتے تھے، آپ کے سب سے قریب صدیق اکبر بیٹھا کرتے تھے۔ تو مولا کائنات کو جیسے صدیق اکبر نے دیکھا، خود آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے علی بن ابی طالب کو اپنے اور نبی کے درمیان انہوں نے جگہ عطا فرمائی۔ اب یہ محبت بھرا منظر سرکار نے دیکھا، اور کتنا عالیشان جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اس جملے کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ بے شک قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کیا کرتے ہیں، قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کیا کرتے ہیں۔ یہ محبت تھی ان کی آپس میں۔ اللہ اکبر۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کی آہٹ سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ یہ مولا کائنات بھی فرما رہے ہیں، سرکار کی روایت بھی ہے، مولا کائنات بھی فرماتے ہیں۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی اور آپ کا جسد خاکی رکھا گیا تھا، سیدنا مولا کائنات جب آپ کے لاشہ مبارک کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن مبارک پر چادر اڑائی گئی تھی، کس کے؟ فاروق اعظم کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے۔ اور مولا کائنات تشریف لاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا جعفر اس کے راوی ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، اس روئے زمین پر مجھے کوئی اتنا محبوب نہ تھا جتنا کہ یہ سامنے والا شخص لیٹا ہوا ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں اگر حاضر ہونا چاہوں تو امیر المومنین عمر بن خطاب کے نام اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پسند کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی بن ابی طالب کا اپنا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، داماد رسول ہیں، ہمزاد رسول ہیں، نفس رسول ہیں، زوج بطول ہے، شہر علم کا دروازہ ہے، فاتح خیبر ہیں، حیدر کرار ہے، اولیاء کے امام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر آپ حضرت فاروق اعظم کی شان کس طرح بیان کر رہے ہیں؟ میں اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کے نام اعمال کے ساتھ پیش ہونا چاہتا ہوں تو وہ فاروق اعظم کے نام اعمال کے ساتھ پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری محبتیں ہیں جو انہوں نے آپس میں پیش کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں اہل بیت کا جو خاندان ہے نا، بڑا مقدس خاندان، بڑا مقدس خاندان ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، امام محمد باقر جانتے ہیں نا، امام جعفر صادق کی میں اگر بات بتاؤں آپ کو، جن کے کنڈے کے فاتحہ ہم کرتے ہیں، رجب المرجب کی 21-22 تاریخ کو آپ کا وصال ہے نا، 15 کو ہم فاتحہ دلاتے ہیں، آپ کی شہادت کی تاریخ اور ہے بہرکت۔ امام جعفر صادق جن کے کنڈوں کے فاتحہ ہم دلایا کرتے ہیں،
اہل بیت اور خلفاء اور صحابہ کے درمیان کس قدر محبت اور رشتہ داریاں تک بھی تھی۔ امام جعفر صادق جو ہے اہل بیت کے چھٹے امام ہیں۔ کتنے؟ چھٹے، سکسth امام آف اہل بیت کون ہیں؟ امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، امام محمد باقر کے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ، امام جعفر صادق کا ایک جملہ کہوں گا تو آپ کے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی، کیونکہ ہم سنی ہیں، ہم دونوں طرح کی بات کرتے ہیں، دونوں کی شان بیان کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کی طرف سے، یعنی میرے دادا علی نے مجھے ایک مرتبہ جنا ہے۔ یہ بڑا مشہور جملہ ہے، اپنوں کی اور غیروں کی کتاب میں بھی یہ جملے موجود ملیں گے آپ کو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب میرے دادا نے مجھے ایک مرتبہ، یوں سمجھیے کہ علی بن ابی طالب سے میں ایک مرتبہ پیدا ہوا ہوں اور ابو بکر سے میں 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو امی جان ہیں، جو والدہ محترمہ ہے سیدہ ام فروہ، یہ سیدنا صدیق اکبر کی پڑ پوتی بھی ہوتی ہیں، پڑ نواسی بھی ہوتی ہیں۔ سمجھ رہے آج بات؟ سیدہ ام فروہ، یہ شجری کی بات ہے، یہ خاندان کی بات ہے، بس اتنا سمجھ لے کہ سیدہ ام فروہ جو حضرت امام جعفر صادق کی امی جان ہے، یہ صدیق اکبر کی پڑ پوتی بھی ہیں، سگی پڑ پوتی اور سگی پڑ نواسی بھی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا نکاح امام محمد باقر سے کیا گیا اور ان سے امام محمد جعفر صادق رضی اللہ عنہ پیدا ہو۔ تو یہ ان کے تعلقات تھے، محبت تھی۔ اگر ان کے آپس میں دشمنیاں، جس طرح سے آج لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھائی نہیں وہ تو یہ الگ تھے، ان پر ظلم کیا گیا، ان پر زیادتیاں کی گئی، تو رشتہ داریاں کیسے ہوتی؟ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ہم دشمنوں سے رشتہ داری تھوڑی کرتے ہیں، ہم انہی سے رشتہ داری کرتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور آخر میں بس ایک بات، وقت شاید ہو گیا نا، جی عشاء کا وقت ہو گیا ہے، میں بس ایک بات کہہ کر اپنے گفتگو کو ختم کروں گا۔ اسی امام جعفر صادق کے چچا محترم امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں سیدنا، جنہیں حضرت سید امام زید شہید کہا جاتا ہے یا نہیں حضور سرکار سید شاہ قطب گوگی سید شاہ چندہ حسینی رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب بھی آپ ہی سے ہوتے ہوئے امام حسین تک جا پہنچتا ہے۔ سیدنا امام زید شہید امام حسین کے فرزند ارجمن شہزادے ہیں امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر ہیں اور دوسرے شہزادے امام زید شہید۔ بات سمجھ میں آگے؟ امام جعفر صادق کے جو ہیں وہ چچا محترم ہیں۔ یہ بہت انقلابی شخصیت گزری ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ انہوں نے ظالم حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ علم کو بلند کیا تھا اور پرچم کو بلند کیا تھا، تو یہ بہت بڑی ذات ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کو بھی ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ شہید کیا گیا، حضرت زید، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ ہی حضرت زید شہید کہا جاتا ہے۔ اگر آپ شہید نکال دیں گے تو لوگ اکثر پہچان نہیں پاتے، اگر زید شہید کہیں گے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ امام زین العابدین کے فرزند کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھو، اہل بیت کی محبت بالکل ضروری ہے، اور اہل بیت کی محبت کا درس صحابہ ہمیں دے رہے ہیں، اور صحابہ کی محبت کا درس اہل بیت ہمیں دے رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ امام زید شہید، آپ بھی کوفہ کی سرزمین پر جب آپ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کی زندگی کی آخری جنگ جو تھی، کوفہ والے جو لوگ تھے نا، وہ آپ کی محبت میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو گئے کہ حضور والا ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل آپ کے ایک حکم پر ہم جانیں لٹا دیں گے۔ دیکھیں، اہل بیت پر ظلم بہت کیا گیا، زیادتیاں بہت کی گئی۔ امام عالی مقام سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پکڑ کر آپ نیچے تک جہاں تک جانا چاہیں جائیں، تمام ائمہ کو یا تو زہر دیا گیا یا تو شہید کیا گیا، یا تو زہر دیا گیا یا تو شہید کیا۔ یہ دھوکے بازی ہوتی ہے۔ شہد دینا کیا کہتے ہیں، زہر دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اپنی غداری دکھا رہے ہیں، اپنے کمینہ پن دکھا رہے ہیں۔ اہل بیت کو اسی طرح شہید کیا گیا۔ حضور مولا کائنات پر جو ہے حالت نماز میں وار کیا گیا، وہ پورا واقعہ موجود ہے آپ کی شہادت کا۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کے بعد میں جتنے بھی ائمہ ہیں وہ اکثر جو ہے زہر ہی کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، سمجھ رہے نا۔ اور کوفیوں نے ہمیشہ اہل بیت کو دھوکہ ہی دیا۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ کوفی لا یوفی، کہ کوفہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ وفادار نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے سے لے کر آپ
نیچے تک دیکھیں، امام مسلم بن عقیل کو جب مولا حسین نے بھیجا تھا بیعت کروانے کے لیے اور پوری کیا کہتے ہیں معاملے کو جانچنے کے لیے، سب کے سب ٹوٹ پڑے تھے امام مسلم بن عقیل پر۔ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے جیسے خطوط بھیجے، خط بھیجنا شروع کیا، تو پھر جو ہے نا اور پھر امام حسین کو یہ بات گارنٹی ہو گئی کہ بھائی لوگ ہماری طرف ہیں، ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، بےتاب ہیں۔ اور جب مولا حسین تشریف لائے تو یزید کے ڈر خوف کی وجہ سے سارے کوفیوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ تاریخ موجود ہے نا بھائی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ارے وفادار تو وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے نام پر مر مٹ جائے، اپنے محبوب کے نام پر مر مٹ جائے۔ کیا صحابہ نے سرکار کو اسی طرح جنگ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ بولیے، کیا پھر دیگر وفاداروں نے اپنے آقاؤں کو اسی طرح چھوڑ دیا؟ تو ورنہ وفاداری کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے امام زید شہید، میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، آپ بھی آخری وقت جب جنگ میں پہنچے سینکڑوں کی تعداد میں قافلہ آپ کے ساتھ تھا۔ اب دیکھیں ابو بکر و عمر شیخین کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت، اہل بیت ہمیں کس طرح سکھا رہے ہیں۔ رات ہے، کل جنگ ہونے والی ہے، رات کو سارے کے سارے جو سردار تھے، کمانڈرز تھے نا، وہ جو لشکر کے، وہ پہنچے حضرت امام زید کے کیا کہتے ہیں خیمے میں، اور پہنچے اور پوچھنے لگے حضور والا ہم پوری طرح سے تیار ہیں، بس ہمیں کچھ بات آپ سے کرنی ہے۔ دیکھیں توجہ سے سنیں، اس بات کو بڑے غور سے سنیں، یاد رکھیں کہ ہمیں آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا، کچھ بات کرنی ہے۔ حضور امام زید شہید کہنے لگے کہ کیا بات کرنی ہے بھائی؟ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی کا شہزادہ ہوں، میں نبی کا نواسہ ہوں، اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے پوچھا حضور ہم آپ کی شان و عظمت کو بالکل تسلیم کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ اور کیا مجھے بتائیے۔ جنگ صبح میں ہونے والی ہے، رات میں کیا کہتے ہیں ہتھیاروں کو تیز کرنا ضروری ہے کہ یہ سوال ضروری تھا؟ یہ کوئی اتنا قیمتی سوال نہیں تھا کہ جنگ کے میدان میں رات میں کیا جائے۔ امام زید شہید جو ہے نا ان کی نیتوں کو سمجھ گئے، ان کی نیتوں کو انہوں نے بھانپ لیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اس پر آج نہیں کل بات کر لیں گے، جنگ ہونے تو کل صبح جنگ ہونے والی ہے، جنگ کے بعد میں بات کر لیں گے۔ اللہ اکبر، امام زید شہید جانتے تھے کہ میں جو جواب دینے والا ہوں یہ ان کے نظریے کے خلاف ہے، مگر علی کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے، شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، چاہے وہ ہزاروں کے لشکر میں ہو، چاہے وہ تنے تنہا میدان کربلا میں کھڑا ہو۔ اللہ اکبر، یہ شیروں کا خاندان ہے۔ امام زید شہید سمجھ گئے کہ میری بات کو سن کر اب یہ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اہل بیت کا امام محمد جعفر صادق کے چچا امام باقر کے برادر محترم فرماتے ہیں، اہل بیت کا شیر کہتا ہے کہ ابو بکر بہت ہی رحم دل انسان تھے، ابو بکر بہت ہی رحم دل انسان تھے، اور وہ مسلمانوں کے امام و پیشوا تھے۔ اور اگلا جملہ حضرت زید شہید فرماتے ہیں کہ جو فیصلے صدیق اکبر نے اپنی زندگی میں کیے تھے، اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی وہی فیصلے فرماتا، اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ اب اگلی داستان بھی تو سنیں۔ اب چونکہ جواب ان کے عقیدوں کے خلاف تھا، اب یہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے بھائی۔ اب امام زید نے جیسے یہ جملے کہے، انہی میں سے ایک نے اٹھ کر لکڑی لے کر امام زید کے پیر کو مارا، لاٹھی سے پیر کو مارا۔ یہ محبت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر اپنے عقیدے سے کوئی ہٹ جائے تو اپنے باپ کی بھی نہ سنے۔ امام زید شہید کے پیر کو مارا اور سب کے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ یقین مانیے میدان جنگ میں اتنے غدار ہیں یہ لوگ۔ کل جنگ ہونے والی ہے، راتوں رات بتایا جاتا ہے 99% لشکر چلا گیا، 99% لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب اتنے لوگ سامنے والے سے کیا لڑ پائیں؟ کربلا واپس دہرا رہا ہے، کربلا کی تاریخ واپس دہرائی۔ مگر زید شہید جو ہے نا وہ شیر تھے، انہوں نے یوں ہی جنگ لڑی اور بڑی ہی ظلماً آپ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ظالموں نے آپ کی لاش مبارک کو 3 مہینے تک لٹکا کر رکھا تھا،
زید سے اہل بیت کا امام ہے، زہرا کا بیٹا ہے، اس قدر ظلم، اس قدر زیادتی، اللہ اکبر، 3 مہینے تک۔ ارے آج کوئی عام مسلمان کہیں پر انتقال ہو جائے تو ہم اسے بڑے ادب سے اٹھاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ شرابی ہوگا، اگرچہ کہ وہ جواری ہوگا۔ ارے اہل بیت کے امام کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 سال تک آپ کی لاش مبارک لٹکتی رہی، اور لوگوں کو تاکید کر دی گئی کہ کوئی بھی ان کے نزدیک نہیں جائے گا، اور لوگ جب دیکھتے تو آپ کے بدن سے جو ہے نا وہ خون چمک رہا ہوتا، خون چمک رہا ہوتا۔ حضرات محترم آخری بات سنیں، خون چمک رہا ہوتا، اور جب بھی کوئی آپ کی لاش مبارک کے قریب جاتا تو مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ صحابہ نے اہل بیت کی محبت کا درس دیا، اہل بیت نے صحابہ کی محبت کا درس دیا۔ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہم علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا چرچا بھی بڑی شان و عظمت کے ساتھ کرتے ہیں، مولا حسین کا چرچا بھی، حسن مجتبی اور تمام اہل بیت کا چرچا بڑی شان سے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح شیخین اور خلفاء اور صحابہ کی شان و عظمت بھی بڑے تزک اور احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا، ان دونوں میں سے اگر کوئی کسی کا بھی گستاخ ہو، ہمیشہ اپنے آپ کو گستاخی سے بھی بچا کے رکھنا ہے اور گستاخوں سے بھی بچا کے رکھنا ہے، گستاخی سے بھی بچانا ہے اور گستاخوں سے بھی بچانا ہے۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، بولیے سبحان اللہ۔ پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، کسی کی ایڑ کی جانب نظر اٹھتی نہیں اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ اور زمین ہے اہل سنت کی، کیا ہے؟ زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔